مذاکرات کے حوالے سے امریکہ اور ایران دونوں کی طرف سے اہم بیانات سامنے آئے ہیں۔ اتوار کو پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفود کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوئے تھے، جس کے بعد مثبت پیش رفت پر مبنی ایک اعلامیہ سامنے آیا تھا، جبکہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے دی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے بھی ایران کو دنیا بھر میں دہائیوں بعد اپنا تیل فروخت کرنے کے لیے جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ مگر آج ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ معاہدے کے تحت امریکہ کی ذمہ داریاں واضح ہیں، یعنی ایران پر عائد بنیادی ثانوی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی سے متعلق پابندیاں ختم کی جائیں۔ اس دوران اسماعیل بقائی نے امریکی محکمہ خزانہ کے آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول کی جانب سے جاری کیے گئے جنرل لائسنس کا ذکر کیا اور مزید کہا کہ دیگر پابندیوں پر 60 دن کے دوران بات چیت کی جائے گی۔ اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ ایران کے میزائل اور دفاعی صلاحیتوں کا معاملہ کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ جوہری مسئلے پر بات کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں کہ جس کے تحت انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی ایران کی ان جوہری تنصیبات کا معائنہ کرے جو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے دوران نقصان کا شکار ہو۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ہم نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی سے نہ کوئی ملاقات کی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی ایران کی متاثرہ تنصیبات کا معائنہ کرے۔ اس حوالے سے کوئی پروٹوکول موجود نہیں ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت اپنے موجودہ فریم ورک کے مطابق کام جاری رکھے گا، یعنی ایران انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو اجازت دینے کے امریکی دعوے کی تردید کر رہا ہے، جبکہ کل سوئٹزرلینڈ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ہم ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کے تحت ایران کو اپنے منجمد اثاثوں تک رسائی تو ملے گی، مگر وہ اس سے صرف امریکی مصنوعات خریدیں گے۔ جبکہ اس کے بعد کل رات کو وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جو منجمد رقم جاری کی جا رہی ہے وہ خوراک خریدنے کے لیے استعمال ہوگی، اور وہ بھی صرف امریکہ سے، یعنی جو بھی مصنوعات ایران خریدے گا ان اثاثوں سے جو کہ غیر منجمد کیے جا رہے ہیں وہ امریکی مصنوعات ہوں گی۔ مگر پھر ایران کی پاسداران انقلاب سے قریب سمجھے جانے والے تسنیم نیوز نے ایران کے مرکزی بینک کے گورنر کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ایران پر لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف امریکہ سے ہی ادویات اور دیگر ضروری اشیاء خریدے۔ تسنیم نیوز کے مطابق ایران کے مرکزی بینک کے گورنر عبد الناصر ہمتی نے کہا ہے کہ ایران پر کوئی ایسی پابندی یا ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ زرعی مصنوعات صرف امریکہ سے ہی خریدے، اور انہوں نے صدر ٹرمپ سمیت امریکی حکام کے بیانات کو مسترد کر دیا ہے۔ عبد الناصر ہمتی نے تسنیم نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکام کے حالیہ بیانات کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی سے جنگ ختم کرنے کے حوالے سے ہونے والی مفاہمتی یادداشت کے بعد ایران کو زرعی مصنوعات صرف امریکہ سے خریدنی ہوں گی، لیکن جن مفاہمتی یادداشتوں پر اتفاق ہوا ہے ان کے مطابق ایران کے اوپر امریکہ سے زرعی سامان خریدنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے گورنر نے اس حوالے سے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ابتدائی طور پر ملنے والے 6 ارب ڈالرز کے استعمال کا فریم ورک اس معاہدے کے متن پر مبنی ہے اور یہ ضروری اشیاء اور ادویات کی خریداری پر لاگو ہوتا ہے۔ عبد الناصر ہمتی نے مزید کہا کہ اگر امریکی زرعی مصنوعات قیمت اور معیار کے لحاظ سے دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ کمپیٹیٹو ہوتی ہیں، یعنی زیادہ سستی ہوتی ہیں، تو ایران کو امریکہ سے خریداری کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اصولی طور پر حالیہ برسوں میں ایران کی وزارت زراعت کی خریداری اکثر بڑی امریکی اور یورپی کمپنیوں کے ذریعے ہی ہوتی رہی ہے۔ تسنیم نیوز کے مطابق ایران کے مرکزی بینک کے گورنر نے یہ بھی کہا کہ ایران کو ہر سال اربوں ڈالرز کی ضروری اشیاء اور ادویات خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ادائیگی کا ذریعہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ عبد الناصر ہمتی نے اس حوالے سے مزید کہا کہ ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم ضروری اشیاء کی خریداری کے ذریعے سے فائنانس کرتے ہیں، اور اگر ہم مرکزی بینک کے منجمد وسائل کو ان خریداریوں کے لیے استعمال کر سکیں تو موجودہ اور مستقبل کی تیل کی آمدنی ان استعمال شدہ ذخائر کی جگہ لے لے گی۔ اس لیے اہم بات مرکزی بینک کی غیر ملکی زر مبادلہ تک رسائی اور عوام کو ضروری اشیاء اور ادویات کی فراہمی ہے۔ اور آج پھر صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے ایران کے منجمد فنڈز کے حوالے سے اپنے دعوے کو دہرایا اور لکھا کہ تمام تر احتجاج اور غلط بیانات کے برعکس اور فیک نیوز کی مسلسل کوششوں کے ساتھ جو ہر ممکن طریقے سے امریکہ کی فتح کو چھوٹا اور غیر اہم دکھانا چاہتی ہے، ایران نے مکمل طور پر اعلیٰ ترین سطح کی نیوکلیئر انسپیکشن کو طویل مدت کے لیے ہمیشہ کے لیے تسلیم کر لیا ہے۔
اس سے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ایمانداری یقینی بنے گی۔ اگر ایرانی حکام اس بات پر راضی نہیں ہوتے تو مزید مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ کے مطابق اس رعایت اور ایران کی جانب سے دی جانے والی دیگر بڑی رعایتوں کی بنیاد پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلا رکھا جائے گا اور مزید کوئی بحری ناکہ بندی نہیں ہوگی، تاہم امریکہ کے تمام بحری جہاز اپنی جگہ موجود رہیں گے تاکہ دوبارہ ضرورت پڑنے کی صورت میں ناکہ بندی دوبارہ شروع کی جا سکے، مگر یہ ناکہ بندی اس وقت بہت ناممکن نظر آتی ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ جو پابندیاں امریکہ ختم کر رہا ہے یا جو رقم امریکی خزانہ جاری کر رہا ہے وہ امانت کے طور پر رکھی جائے گی، جسے امریکہ کنٹرول کرے گا، اور اس رقم کو صرف خوراک اور طبی سامان کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور وہ بھی صرف امریکہ سے، جس میں مکئی، گندم اور سویابین شامل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ایران کو سخت ضرورت ہے۔ یہ ایک انسانی بحران ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران کی مدد کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ بات چیت اچھی جا رہی ہے۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر، یعنی ایک بار پھر ٹرمپ ایک ہی بیان میں دھمکی بھی دے رہے ہیں، مدد کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، مذاکرات آگے چلانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کل اسٹریٹ آف ہرمز سے 19 ملین بیرلز تیل گزرا، جو اب تک کا ایک ریکارڈ ہے۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں اور دنیا پہلے سے زیادہ محفوظ جگہ بن گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایران کے نائب وزیر خارجہ اور امریکہ کے ساتھ تکنیکی مذاکرات میں ایرانی وفد کے سربراہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نفاذ کی نگرانی کے لیے قائم اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس اتوار کو ہوا اور پیر کی صبح تک جاری رہا۔ اس دوران تکنیکی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے تاکہ اس یادداشت اور اعلیٰ سطح کے اجلاس کے اختتامی بیان پر عمل درآمد کے لیے عملی طریقہ کار طے کیا جا سکے۔ کاظم غریب آبادی کے مطابق ان مذاکرات کے نتیجے میں فریقین کے درمیان ضروری مفاہمتیں طے پا گئیں اور طے پانے والے معاہدوں کی بنیاد پر آئندہ مذاکرات اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوں گے، جس میں ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور پاکستان اور قطر کے وزرائے اعظم شہباز شریف اور شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی شریک ہوں گے۔ کاظم غریب آبادی نے مزید کہا کہ فریقین نے 4 ورکنگ گروپس کے قیام پر بھی اتفاق کر لیا ہے، جو پابندیوں کے خاتمے، جوہری امور، تعمیر نو اور اقتصادی ترقی اور نگرانی اور عمل درآمد پر کام کریں گے، اور چاروں ممالک کے تکنیکی وفود کے سربراہان ان 4 ورکنگ گروپس اور 2 نئے قائم شدہ سیلز کی نگرانی کریں گے اور پیش رفت کے حوالے سے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کو رپورٹ کریں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ تکنیکی مذاکرات میں ایران کے تیل، پیٹروکیمیکل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کے لیے جنرل لائسنس حاصل کرنے کے اقدامات پر بھی بات ہوئی، اور اسی کے مطابق امریکہ کی جانب سے تیل، پیٹروکیمیکل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کے لیے ایران کو ایک جنرل لائسنس جاری کیا گیا ہے۔ کاظم غریب آبادی کے مطابق معاہدوں کے تحت ایران کے 12 ارب ڈالرز کے منجمد فنڈز کی فوری بحالی کے انتظامات بھی طے کر لیے گئے ہیں، جو 6 ارب ڈالرز کی 2 اقساط پر مشتمل ہوں گے۔